کیا حال ہے ہم سب کے؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالی سورہ عبسہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. ترش روح ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پہ کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. تو یہ جو آیات کی تلاوت ابھی کی آپ کے سامنے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور تفسیر میں ہم اکثر اس کے اوپر بات کر چکے ہیں پہلے بھی، لیکن یہاں پر خاص طور پہ ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. کہ ہوا یہ تھا کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم. اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، عبداللہ تو آتا ہوگا آپ کو لکھنا، ام مکتوم ایسے. ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر ہے کہ ان کے بارے میں یہ اس طرح سے نازل ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کو دین کی بات، دین کا پیغام آگے پہنچا رہے تھے. اب آپ امیجن آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کہ قریش کے سرداروں کا، جو کہ ایک مالدار طبقہ تھا، ایلیٹ کلاس تھا، مالدار بھی ان کو کیا کہیں، ایلیٹ کہیں آپ، تو اس کلاس کا ہاتھ آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اتنے سارے سردار بیک وقت آپ کی بات سننے پر راضی تھے. ایک میٹنگ سی ہو رہی تھی آپ کی، تو اس میں آپ نے اس وقت کو بڑا قیمتی سمجھ کر آپ بڑے کانسنٹریشن کے ساتھ ان تک دین کا پیغام آگے پہنچا رہے تھے، شرک کا رد کروا رہے تھے، اس قسم کی یہ تمام آپ باتیں کر رہے تھے. اس کے بیچ میں ہوا یہ کہ یہ ابن مکتوم جو ہے رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئے، اور وہ نابینا تھے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ماحول ہے، کون لوگ بیٹھے ہیں. وہ بیچ میں کچھ اپنے کوسچنز انہوں نے کرنے شروع کر دیے، جو کہ عام دینی مسائل ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ مجھے کہیں سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں، آپ کہیں میری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو میں کیا پہلے فرض پڑھتی کہ میں سنت پڑھتی، جیسے ہوتی نا چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں. تو وہ بیچ بیچ میں کچھ اپنے مسئلے مسائل دینی جو ان کے کیوریز تھیں، آپ کہہ لیجئے، کہ وہ سامنے سے پوچھنے لگے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت انہوں نے تھوڑا سا ان کو اگنور کر دیا کہ اس وقت یہ قریش اگر کے سردار میرے ہاتھ دوبارہ نہیں لگیں گے، اور یہ تو میرے اپنے، یہ تو میرے صحابی ہیں، میرے اپنے، یہ تو دن رات کا میرا ان کا ساتھ ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، یہ چند انہوں نے جو مجھے گھنٹے، چند منٹس مجھے دے دیے ہیں، تو میں اپنا پیغام پہنچا دوں، کیونکہ یہ ہاتھ اب نہیں لگنے، اور میں بعد میں ابن مکتوم کو کلیئر کر دوں گا کہ بھئی یہ ریزن تھا. تو آپ نے اس کا طریقہ بجائے اس کے، کیونکہ آپ کے اندر ظاہر ہے الحمدللہ بہت اخلاق اور ایٹیکیٹس تھے، تو یہ نہیں کہ آپ ان کو نے کوئی ڈانٹا یا آپ نے کوئی ان کو کچھ آپ نے کہنے لگے. آپ نے بس ایک نا تھوڑا سا آپ کے چہرے پر ایک نیچرل جیسے ہوتی ہے نا ناگواری کا تاثر آیا، اور آپ خاموش ہو گئے. خاموش یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کی کیوری کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے اپنی توجہ قریش کے سردار کی طرف کر لی. یہ جو بات تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پر، اگر آپ یہ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو ایک طرح سے وارن کیا، اور فرمایا کہ ترش روح ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پہ کہ وہ اندھا آپ کے پاس آ گیا، ابن مکتوم آپ کے پاس آ گئے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ریزن یہ دیا کہ کیا پتا کہ وہ سدھر جاتے، مطلب وہ جو آپ کے پاس جو بھی شخص آیا وہ اپنے تزکیے کے لیے آیا، اور وہ زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے کہ اس کے اندر جو فالٹس ہیں، جو کمی بیشیاں ہیں، وہ بھی اس کی دور ہو جائیں. اور نصیحت کرنا آپ کا ایسے شخص کے لیے کتنا نافع تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے نا سوال کیا آپ سے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ جو اعتراضات اس کے آیت کے حوالے سے لوگوں نے کیے، کہ سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایروگنس یا غرور کا یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ پھوپھی زاد بھائی تھے، تو ویسے بھی آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھی ایک طرح سے، تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ ان سے کوئی ایروگنس کی وجہ سے رویہ اختیار کرتے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ہمیں قرآن کا بھی اندازہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مالدار طبقے سے دین کا ایک طرح سے ابتدا کی جاتی ہے تو بڑا نفع مند ثابت ہوتا ہے دین کے لیے. تو ظاہر ہے یہ ایک آپ کے پیش نظر یہ بات تھی، کیونکہ یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. یہ ایک دفعہ دین میں آ جائیں تو پھر اور لوگوں کا دین کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جیسے انبیاء سے بھی کچھ خطائیں سرزد ہوئیں جو ہم سورہ صافات، سورہ صاد وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نفس کے شر کی وجہ سے وہ خطائیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان کا دین کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی خلوص ہوتا تھا، اور دین کے معاملے میں خیر سے بھی زیادہ ان کے اندر جو ہے زیادتی ہو جاتی تھی نیک بات کرنے میں، کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کی پکڑ آ جاتی تھی. آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یاد کر لیجئے کب ان کی پکڑ ہوئی تھی بتائیں. نہیں وہ نہیں، اور بتائیں. جلدی آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، آپ جلدی کیوں آ گئے موسیٰ علیہ السلام؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے، آپ کی محبت میں آپ سے بات کرنے کے لیے جلدی آ گیا. تو اب یہ کیا ہوا، وہ تو ایک خلوص کی وجہ سے انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا نا. تو یہی بات یہاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ والا معاملہ تھا. تو اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ابسا ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چہرے پہ کوئی انسان کے نا جو تاثر آئے نا، کوئی اس کو ابسا کہتے ہیں. اور جو اگنور کرنا ہوتا ہے اسے تولا کہتے ہیں. یعنی اگنور یہ کہ کسی بات کا جواب نہ دینا نا، یہ مطلب ہوتا ہے اگنور کرنے کا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو معاملات تھے وہ یہ ہوئے. ابھی آگے تو ہم تفسیر کریں گے، لیکن یہیں رک کے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات آئیں، تو آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی توجیہ دیتے اور کوئی کنونس کرنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ کو، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد ابن مکتوم جب کبھی بھی آپ سے ملنے آتے تو آپ بے انتہا ایکسٹرا آرڈنری ان کی عزت کرتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے، کھل کے سارے صحابہ کرام کے سامنے کہتے کہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر خفگی فرمائی. یہ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں نا. اور آپ نے اس کے بعد متعدد بار ان کو مدینے کا خلیفہ مقرر کیا. اس کے علاوہ جنگ قادسیہ بڑی مشہور جنگ ہے، اس میں ابن مکتوم شریک ہوئے، ان کو بڑا امپورٹنٹ پوسٹ تھی، اور اسی میں بلکہ انہوں نے شہادت پالی تھی. دو دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کو قاصد بنایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو آپ سمجھ لیجئے کہ معذور ہیں طبقہ جو ہے، تو اس کے اپلفٹ کی بھی بات کرتا ہے، اور معاشرے میں ان کو ایک ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے سپورٹیو ہے. یہ ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے. تو اب جو یہ بات ہے یہاں پر، یہ تو میں نے آپ کو آگے کی بات بتائی. اب یہاں پہ مزید ہم اس کو تھوڑا سا آیت نمبر 3 اور 4 تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی، مزید ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دل و جان کے ساتھ ابن مکتوم جو ہیں، جو کہ ٹھیک ہے تمہارے اپنے ہیں وہ صحابی، لیکن وہ بڑے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، دین کی چاہت میں آپ کے پاس آئے تھے، یا آتے رہتے تھے. آتے تھے، پہلے بھی بہت دفعہ آتے تھے، کہ ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ بڑی محبت کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اس ڈر، اللہ کے ڈر یعنی اللہ کے خوف کے، اور اتنی زیادہ دل کی جس کو کہتے ہیں نا چاہت کے ساتھ ایک اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے آگے آتا ہے، تو بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت ظاہر ہے جلدی ملتی ہے. وہی شخص جو ہے وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اسے ہدایت ملے. اب آپ ادھر سے کمپیئر. جی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ ہمارا ڈسیبلس کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو یہ طبقہ جو ہے نا، لوگ بھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چھوٹ ہے، معافی ہے، نہ سیکھیں گے تو آگے پکڑنی ہوگی. تو ان کو سکھانا عام لوگوں کی بنسبت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر ان کو بر وقت توجہ نہیں دی جائے تو کبھی ان کے ذہنوں سے سوال نکل جاتا ہے، کبھی بتانے والا بھول جاتا ہے، اور وہ چیز وہی رہ جاتی ہے. تو یہ جب ہماری طرف بڑھتے ہیں نا، تو واقعی بہت دلی خلوص کے ساتھ بڑی ہدایت لینے کی طلب سے بڑھتے ہیں. اچھا، وہ خود بھی بھول جاتے ہیں. وہ خود بھی بھول جاتے ہیں. اچھا. وہ خود بھی کس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی بات شروع کی ہے جو فوراً اگر جواب دیتے تو آپ بھی اچھے سے ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ بھی اپنے بہت بڑھیا، آپ نے گہری بات بتائی ہے اس وقت. اس میں سچائی ہے قرآن کی. اچھا، الحمدللہ صحیح کہہ رہی ہیں واقعی.
یہ اس پوائنٹ سے نہیں سوچا نا ہم نے. ظاہر ہوتا ہوگا نا کہ بھائی ہم سے تو بہرا بیچارے تھوڑے ڈفرینٹ ہی ہے نا. ہاں صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال یہی والی بات یہاں پہ ہے کہ اب آپ کمپیئر کریے قریش کے سرداروں کو, اور ان کا آپ ایریگنس اور ان کا طریقہ دیکھیے. وہ تو مارے باندھے بیٹھے ہیں نا, ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ایک طرح سے بٹھا کے سمجھا رہے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں دین کی, اور وہ ایک انداز بے اتنائی اور ایک بالکل یہ والا ایٹیٹیوڈ چہرے کا ہوتا ہے نا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, اچھا اور مزید بتائیں. تو یہ بات جو ہے نا بس یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ جو ہے آگے بھی ابھی ہم دیکھیں گے نا مزید. دیکھیں آگے بات کر لیتے ہیں, تو آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو اچھی زیادہ بہتر تفسیر ہو جائے گی. آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں 5 سے لے کر اور 9-10 تک دیکھ لیتے ہیں. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. اچھا, جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور تم بے رخی برتتے ہو, ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. چلے آیت نمبر 11 بھی کر لی. اب دیکھیے یہ جو ہے نا, جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو, یہ کون ہے؟ ظاہر قریش کے سردار ہیں. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ نہ سدھرے تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری بھی پکڑ جو ایک سمجھے دین کا پیغام آگے پہنچانے والا ہے نا, اگر اس کی طرف کوئی خود خلوص سے آگے بڑھ کے کوئی سوال کر رہا ہے اور وہ بدلنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس کی کچھ کیوریز ہیں, کچھ اس کو کاؤنسلنگ چاہیے, تو یاد رکھیں کہ جو دائی ہے یا کوئی, آپ بھی اس میں شامل ہیں. اگر آپ کے بھی خاندان میں کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو توجہ نہیں دیتے, آپ اس سے کہتے نہیں کل آنا, پھر پرسوں آنا, پھر ترسوں آنا, آپ اس کو اگنور کرتے ہیں, کہتے ہیں کون اس کے ساتھ بیٹھے, کون بعض لوگ سوال بہت کرتے ہیں نا, تو انسان کہتا ہے کہ ابھی سوالات شروع کرے گا, کون جواب دے, چھوڑو چھوڑو ان کو اگنور کرو. تو ہم سب کی پکڑ ہے, جو بھی یعنی اس سچویشن میں اس کی پکڑ ہے. لیکن اگر آپ کے کوئی برابر میں کوئی گھر میں رہتا ہے, کوئی اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں, وہ تو آپ ان کو بلا رہے ہو وہ نہیں آ رہے, تو ان کی آپ کی پکڑ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا بات, ان کی تھوڑی ہے آپ کی پکڑ, وہ تو آ ہی نہیں رہے ہو, تو آپ بلا رہے ہیں وہ نہیں آ رہے. تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے. یا ہم کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, ہماری نہیں ہے ذمہ داری, لیکن اگر کوئی آگے بڑھ کے جھک کے عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے, جیسے ابھی آپ سے کوئی کہتا ہے مجھے بھی آپ قرآن کلاس میں لے جائیں, ٹھیک ہے, اب آپ کیا ہوتا ہے ہر ہفتے بھول جاتی ہیں, بس ایسے ہی اگنور کرنے کے یعنی کہ نیگلیکٹ کرنے کے لیے نا, غفلت میں آپ بھلا دیتی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں وہ مجھے کہا تھا انہوں نے, میں لے آتی. تو خیر کوئی بھولنا الگ بات ہے, اس کو آپ کی پکڑ نہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر آپ جان کے کسی کو لے کے نہیں آ رہی ہیں, کوئی آپ سے کہہ رہا ہے, تو پھر یہ بھی آپ سمجھ لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں, مگر اس میں بھی ہماری پکڑ ہو سکتی. کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں سوال کا جواب دے دیجئے, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو اب ان کا میسج ہی ڈیلیٹ کر دیا کہ یار بھائی یہ سوال پوچھتی رہتی. یہ ساری چیزوں کی ہماری بھی پکڑ ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ سدھریں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو تو آپ نے ایک دفعہ پیغام دے دیا, بھائی اب آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگیں گے, نہ لگیں ہاتھ, چھوڑیں آپ انہیں. جو آپ کے پاس خود جھک کے آ رہا ہے, خلوص سے آ رہا ہے, وہ نابینا بھی ہے. ایک تو یہ بھی ان کا ایک ایشو تھا نا کہ ایک نارمل زندگی تو وہ نہیں گزار رہے تھے, تو بڑی بات ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں تو جو معذور طبقہ جو ہے وہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو سوری مسلم کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے, ہم تو کسی قابل, نہ ہم کام کر سکتے ہیں, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ روزہ, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنے کو ایڈوانٹیج اور لے سکتے تھے وہ, تو اس کے باوجود وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بعد میں ان کو جنگ میں بھیجا, وہاں بھی چلے گئے, ہر جگہ. اور آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے, یہ اذان بھی دیا کرتے, یہ بھی مؤذن بھی مشہور تھے, اور یہ اندازہ لگا لیتے تھے, کوئی بتا دیتا ہوگا کہ بھئی وقت ہو گیا, یہ کوئی سوال کرنے کا نہیں ہے کہ نابینا تھے تو ان کو کیسے وقت کا پتہ لگتا تھا, کوئی بتا دیتا ہوگا. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنے کاموں پہ لگا دیا تھا کیونکہ ان کے اندر کیپیبلٹی موجود تھی. تو بہت سے آنکھوں والوں سے اچھے تھے نا, ایسے آج بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہی بات یہاں پر مزید بتائی گئی کہ وہ تمہارے پاس دوڑا ہوا آ رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے. ڈر کیا رہا ہے, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈر رہے, اللہ سے خوف ہے, تقوی ہے ان کے اندر, اور تم ان سے بے رخی برت رہے ہو, مطلب تم ان کو ایکسٹرا امپورٹنس دو. تو بات یہی ہے کہ جس کے اندر طلب ہے
تو ٹیچر کو بھی اور بتانے والے کو بھی ان کے جذبات کا، ان کے کیوریز کا اور ان کے جو کنسرنز ہیں یا ان کے کوئی مسئلے ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ان کو زیادہ انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی خاندان میں رشتہ داری کتنا ہو لیکن اس کو پرواہ نہیں، وہ کوئی سوال ہی نہیں کرا، تو آپ بھاگ بھاگ کے اس کے پاس جا رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگا رہا. اور آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے اپنے 10 مسئلے، ان کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرے کوئی اپنے تھوڑی، میرے کوئی سگا خون تھوڑی ہیں، یہ میرے کوئی رحمی رشتے تھوڑی ہیں. تو پکڑ مگر کس کی ہے؟ ادھر پکڑ ہو جائے گی. وہ تو آپ نے ایک دفعہ 2 دفعہ کہہ دیا، وہ ویسے ہی نہیں مان رہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر طرف سے بعض دفعہ اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ان کا مسئلہ ہمارا نہیں. تو یہ بات یہاں بتائی گئی. اور دوسری بات آگے دیکھتے ہیں پھر آیت نمبر، سمپل یہ تو آیات ہیں بیسکلی، اس میں یہی پہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اچھا، دوسری بات ایک اور چیز بھی یہاں پر ہے کہ دیکھیے بعض دفعہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم بھی آپس میں ایکچولی انہی چیزوں کے اس میں رہتے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ان چیزوں کو ڈیل کریں. تو یہ بھی ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی ساری انرجیز اور اپنی ساری توانائی لگا کے اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے، جو کہ پہلے ہی جو ہے نا کوئی ہوپ فل کیس نہیں ہوتے، نہ وہ دین کے لیے آگے جا کے نفع مند ثابت ہونے والے ہوتے ہیں. اور اس میں انسان کا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، جو وقت وہ ان لوگوں کو لگا کر اور اس سے زیادہ تعداد اور اس سے زیادہ خیر والے لوگوں کو دین کی طرف لا سکتا تھا. ہوتا ہے نا، ایک ہی کے پیچھے اگر آپ لگ جائیں اور آپ 8 دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں، اور وہ جو ایک ہی وہ شخص ہے نا، وہ تو اس نے ٹھیک ہونا ہی نہیں بعض دفعہ. تو یہ بھی جو امبیلنس ہماری لائف کا ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمیں بعض دفعہ جو ہے نا نقصان پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو اللہ سے اپنا صدقہ جاریہ کیش کرتا ہے نا، کہ بھئی میرے ذریعے سے ہر ایک چاہے گا کہ میرے ذریعے سے 100 کو ہدایت ملے، 100 کا نہیں تو 50 کو ملے، نہیں تو اتنوں کو ملے. یہ تو نہیں عقل مندی کہ ایک آدمی کہ میں ایک ہوں، میں ایک ہی ایلیٹ کلاس میں انہی کے پیچھے جاؤں، اکیلا ان کو بیٹھ کے قرآن سناؤں، بس یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. تو یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے جو بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. اچھا، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. اچھا، ایک اس کے حوالے سے جو نصیحت کی بات ہے نا، اس میں ایک اور بات بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. نصیحت کیا کیا مل رہی ہے ہمیں؟ ایک اور بڑی اہم نصیحت مل رہی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے وقت کسی کو بھی ہمیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے یا کلاسیفیکیشن کر کے ان کو الگ نہیں کرنا. ایک ہی درس کا ایک پروگرام ہوگا یا جماعت میں مختلف جماعتیں، ایک جماعت وجود میں آ گئی، وہاں ڈفرینٹ پروگرامس ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ امیر لوگ بھی ہوں گے، غریب لوگ بھی ہوں گے، کوئی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مطلب اپنا ان کا فائنینشلی ڈفرینس ان کے اندر موجود ہوگا. دس از بٹ نیچرل. تو اس سے جو ہے نا ہمیں لوگوں کے اندر کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ ہدایت دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دائی کے لیے کوئی ایکسٹرا مارکس نہیں رکھے کہ اگر آپ نے امیر لوگوں کو پیغام پہنچایا تو کوئی آپ اسپیشل جنت میں جائیں گے، اور آپ نے غریب لوگوں کو جا کے کسی کچی آبادی میں درس دیا تو نہ آپ کی ویلیو ہے نہ جن کو درس دیا ان کی ویلیو. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ طریقہ بالکل نہیں رکھا، تو ہمارا کام کیا ہے، ایک دائی کا کام کیا ہے کہ وہ مشترکہ، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جوائنٹ طریقے سے دین کا پیغام آگے پہنچائے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے گا. تو یہ کلاس ڈفرینس بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو جب درس کا انویٹیشن آتا ہے تو لوگ سلیکشن کر کے درس کو کا انتخاب کرتے ہیں کہ یا تو کوئی بڑے بڑے جگہوں پہ آئے، بڑے گھروں میں آئے، امیر گھروں سے درس آئے تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے، لیکن اگر کچی آبادی یا فلاں جگہ سے آئے یا کوئی بڑے دور کے ایریا سے آئے تو ہم وہاں نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ بھی دل کا حال جانتا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر جگہ، ہر اسٹریٹا جو معاشرے کا ہے اس تک ہم دین کا پیغام آگے پہنچا دیں، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں. جتنا بھی انسان کو یعنی تھوڑی بہت تکلیف اس کے لیے اٹھانی پڑتی ہے، لیکن جتنا انسان کی استطاعت بھر اٹھا سکتا ہے تو کوشش اس بات کی کر لے. وہ بات الگ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو جس ایریا میں رہ رہا ہوتا ہے وہ جگہ
قریب ہوتی ہے تو آسانیاں ہوتی ہیں کنوینس کی اور فلاں 10 چیزوں کی، لیکن اس کو کلاس کے ساتھ فرق کر کے کبھی بھی انسان اس نیت کے ساتھ نہ کرے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی دین کا کام میں نا جو انسان آگے کر رہا ہوتا ہے اس میں خیر نہیں پڑتی. یہ چیز ہمیں بہت امپورٹنس، جو پیغام ہے نصیحت وہ ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے. اور آگے جو بات یہاں پر آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 12 سے لے کر، ایکچولی اتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہے نا تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہاں تک اس کو لے کے ایک ساتھ چلو. چلے یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو. آیت نمبر 20 تک کر لیتے ہیں. فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. اب یہاں سے میں شروع کر رہی ہوں آیت نمبر 11 سے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ. کس چیز سے؟ اللہ نے اسے پیدا کیا، نطفے کی ایک بوند سے. اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. اب یہاں پر دوبارہ سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو نصیحت کی بات یہاں پر آ رہی ہے تو یہ ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے. یعنی مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے، ایکچولی نصیحت کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کو. قرآن میں جو بھی رغبت کے ساتھ، رغبت سے ہے کہ محبت کے ساتھ دل لگا کے اس کلام کو پڑھے گا، اس کے اوپر کو توجہ دے گا، وقت لگائے گا، اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر عمل کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بات ہے نا کہ جو چاہے گا وہ اسے قبول کرے گا، تو کیا ہوگا؟ فائدہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا. اور جو اس کو نگلیکٹ کرے گا، یعنی جی نہیں چاہے گا اس کا کہ یہ سب توجہ دے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جی نہ چاہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگنور کرے گا، اراض کرے گا، بے اتنائی برتے گا، بے رخی برتے گا. جس طرح سے یہ سیم یہی بات ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ قریش کے سرداروں میں. آپ لوگوں کو میری آج نا تھوڑی کھانسی برداشت کرنی پڑے گی. میمونہ یہ نا ہلکا تھوڑا سا کھول دو، سفوکیشن ہو رہا ہے. ہاں تو اس سے جو اراض کرے گا اور بے رخی برتے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ جو قریش کے سرداروں کا انجام بھی ہوا. تو یہ ایک طرح سے ہمیں بھی وہی نصیحت ہے کہ دیکھیں اللہ جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، اور غنی کے پاس جب انسان فقیر بن کر جاتا ہے نا تو کچھ پاتا ہے. اگر خود کوئی بڑی اعلیٰ ہستی بن کے کسی آپ بادشاہ کے پاس جائیں تو وہ کہے گا بھیا آپ خود ہی اتنے امیر ہیں، آپ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ امیر ہیں. تو یہ بات ہے، تو اسی کا ذکر یہاں کیا گیا. اور دوسری بات بتائی گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی امپورٹنس بتائی کہ اتنے یہ صحیفے مکرم ہیں، اور لوح محفوظ جو آپ کو پتا ہے جو اصل قرآن ہے وہاں پر یہ اللہ کے پاس پریزرو ہے. اصل قرآن یہ تو ہمارے پاس ساری دوسری اس کی فوٹو کاپیز ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ بلند مرتبہ، پاکیزہ ہیں، معزز، نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. اور وہ جو صحیفے ہیں، جو لوح محفوظ ہے، وہ کس کے ہاتھوں میں؟ فرشتے، بڑے اعلیٰ قسم کے فرشتے، معزز فرشتے، ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن رہتا ہے دراصل. اور اس کی جو یہ بھی بات جو آ رہی ہے نا کہ صحیفوں میں درج ہے وہ مکرم ہے، یعنی اس کے قرآن کے اندر بھی جو باتیں ہیں وہ بڑی معزز کلام ہے. یہ علم و حکمت سے بھرپور ہے یہ کلام، اور بلند مرتبہ قرآن ہے، قرآن کی آیات ہیں مطہرہ. اب یہاں پر جو کوالٹیز آ رہی ہیں وہ فرشتوں کی آ رہی ہیں کہ جو اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، جو اس کو چھوتے ہیں لوح محفوظ میں اس کلام کو، وہ تو خود ہی بڑے پاک ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ قسم کے وہ ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ سفرہ، آگے جو بات آ رہی ہے نا کہ نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، سفرہ سے مراد یہ ہے
کہ اللہ اور رسول کے درمیان فرشتے سفارت کا کام کرتے ہیں. سفارت آپ سمجھتے ہیں, سفارت کار ہم کہتے ہیں. تو یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تو ہر وقت یہ کلام رہتا ہے. اس کے بعد یہاں پر رک کر نا یہ جو فرشتوں کی کوالٹیز بھی ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ کرام بررہ جو بات آ رہی ہے نا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے اخلاق اور اپنے آپ کہہ لیجئے کہ کردار کے حساب سے بھی کریم ہیں, شریف ہیں, بزرگ فرشتہ کہتے ہیں نا ان کو. اور جو ان کے افعال ہیں یعنی ان کا کردار جو ہے اس کے حساب سے بھی یہ نیک اور پاکیزہ ہیں. تو دیکھیے جب فرشتے آسمان پر اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کا ایک کیریکٹر ہے. تو اگر ہم نیچے جب حامل قرآن اپنے کو کہتے ہیں نا, ہم قرآن پڑھانے والے, پڑھنے والے, تو جب حامل قرآن ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, چاہے ہم اسے حفظ کر رہے ہیں, چاہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, چاہے اس کا کوئی عالم ہے, چاہے کوئی اس کو پڑھانے والا ٹیچر ہے, تو اس کے اندر بھی وہ اخلاق اور افعال و اطوار ٹھیک ہے اس لیول کی نہیں بات ہو رہی, لیکن کسی لیول پہ تو ہونے چاہیے نا. یہ چیزیں یہ یعنی علماء کا کہنا ہے اس کے بارے میں. پھر کرام بررہ کی جو بات ہے یہ فرشتوں کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں, بخاری میں آتی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے تو وہ کرام بررہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ خاص فرشتے ہیں نا جن کا معزز فرشتے ہیں جن کا ذکر ہے, تو جو مہارت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہوگا. ذکر کیا کیا جا رہا ہے, یہاں تلاوت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. لیکن جو مشقت کے ساتھ یعنی کہ روانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا اس کا بھی دگنا اجر ہے. یہ تجوید کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مگر بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ جو مہارت سے پڑھتا ہے تو اس کا ساتھ پھر کس کے ساتھ ہے, کون سے والے, یہ بھی تو دیکھیے نا, کرام بررہ یعنی کہ معزز نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں, مطلب کوئی معمولی تو لیول نہیں ہوا نا. تو ہمیں اسٹرائیو ضرور کر دینا چاہیے. بعض دفعہ لوگ اس حدیث کو سنا کے اور لوگوں کو جو تجوید میں ویک ہوتے ہیں نا ان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, بس کوئی آپ کی فکر کی بات ہی نہیں, آپ کے لیے دگنا اجر ہے. تو دگنا اجر تو ہو گیا, لیکن ساتھ فرشتوں کا کس کو مل رہا ہے, ایکسپرٹس کو. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں وہی والی بات ہے نا, جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا جو ہے وہ گڑ ڈالیں گے تو اتنا اچھا میٹھا ہوگا. وہی والی بات یہاں پر ہے کہ ہمیں اسٹرائیو اس کے لیے کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کوشش کرتا ہے اور کوشش کے باوجود وہ اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا تو بھی اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا. یہ بھی بہرحال ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو ہمیں اس حوالے سے پتہ چلتی ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر 17 سے لے کر اچھا ٹھیک ہے اچھا نہیں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. میں نے آپ کو میں ابھی نا تفسیر کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایک منٹ رک جائیں, میں ابھی تلاوت نہیں کر رہی, تفسیر نہیں مکمل. ابھی جو میں نے تفسیر کی ہے نا یہ آیت نمبر 16 تک کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کرام بررہ میں نے ٹرم بھی بولی. مسئلہ یہ آ رہا ہے نا, اگر میں ایک ایک آیت لے کے چل رہی ہوں, آپ لوگ آدھی وہی ہیں, تو بہت چھوٹی آیتیں, 2 لفظ پر ایک آیت ہے. اگر مگر آپ کو اس سے کنفیوژن ہو رہا ہے تو میں ایک ایک ہی لے کے چلتی ہوں جیسا آپ کہیں, کیونکہ پھر آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں 21 سے کرائیں, 21 سے میں کیسے کراؤں, 17 تو ابھی ہوئی نہیں نا, اب میں کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میں دیکھ لیتی ہوں, میں کم پہ ہی چلتی ہوں. اصل میں ایسی ہمارا سٹائل وہی ہے نا ایک ایک آیت کا, تو وہ آپ کے لیے بھی نئی چیز ہو رہی ہے, میرے لیے بھی نئی چیز ہے کہ اتنی ساری آیات کو ایک دم لوں میں نا. چلیں آیت نمبر 17 کا میں اب تفصیل بتا رہی ہوں آپ کو کہ لعنت ہو انسان پر, کیسا منکر حق ہے یہ, کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی, پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے ایک اس کا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم کتنے یعنی اللہ کے نام شکرے ہو. اچھا پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر یہ تو اس کافر کا ذکر ہے کہ جس کو کہ اللہ نے زندگی بخشی اور پھر بھی اس نے اللہ کو مان کے نہیں دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے. تو اسے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے منکر حق ہو, تم اللہ کا انکار کرتے ہو, تم قرآن کا انکار کرتے ہو, پیغام حق کا انکار کرتے ہو, تم آخرت کا انکار کرتے ہو, تم قیامت کا انکار کرتے ہو.
تو کیا تم مطلب کیا چیز ہو تم؟ تمہیں کس نے کیسے تمہیں وجود بخش دیا نا؟ کس نے بخشا؟ کیسے آئے دنیا میں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نا. ظاہر ان کے پاس کا کیا جواب ہے؟ اللہ نے ان کو پیدائش ان کی ہے. اگلی بات جو ہم پچھلی بہت ساری آیتوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب حقیقت بتائی کہ تم تو ایک نطفے کی بوند سے پیدا کیے گئے، اور وہ بھی اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اگر اللہ چاہے، آپ کو پتا ہے نا کہ جو ایک سپرم اور ایگ کا یونین ہوتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو بچہ وجود میں آئے گا ہی نہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے چاہا نہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں آئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک اس کی یونین کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے ملنے سے اور ایک بچہ وجود میں آ جاتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر بنائی. تو میں نے تو پیدا تو تمہیں میں نے کیا. تم کن باتوں میں لگ کر تم اللہ کا انکار کر رہے ہو نا؟ یہ اس طرح توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر بتایا کہ اس کی تقدیر مقرر کی. یعنی بات یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پیدا کیا، یہاں سے بات شروع کریں تو بس تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. تمہیں جو ہے آنکھیں بھی دیں، پیر بھی دیے، ہاتھ بھی دیے، صلاحیتیں بھی دیں، کیپیبلٹیز بھی دی، مواقع بھی دیے، روزی بھی دیے، ماں باپ بھی دیے. کیا نہیں دیا نا تمہیں؟ پورا ایک تمہارے لیے ایک نظام بنایا ہے دنیا میں رہنے کے لیے. ایسے ہی تمہیں نہیں کیڑے کی طرح یہاں پھینک دیا. ایک ہم سب اگر دیکھیں، ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، لنڈن میں، سب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک طریقے سے اپنے ایک مقصد کے تحت زندگی گزارے ہیں. وہ الگ بات ہے، ہر ایک نے اپنے مقصد الگ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایسے آپ کو کوئی بیکار نہیں ملے گا. کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی دین کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی بچے ماں ہے وہ بچے پال رہی ہے، کوئی کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے نا. آل دا ٹائم آپ دیکھیں لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری پیدائش کی، پھر تمہاری تقدیر بنائے. اللہ نے ایک تمہیں وضع قطع پہ بنانے کے بعد کچھ چیزیں تمہارے لیے ڈیسائیڈ کر دی، وہ اللہ کی طرف سے. اب کیا ہے؟ تمہاری تقدیر پہ کوئی پکڑ نہیں. کہ مثال کے طور پہ کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کی جو والد تھے وہ حیات نہیں. بچے سے تو نہیں سوال ہوگا کہ تمہارے باپ نہیں تھے تو تم نے ان کی خدمت ہی نہیں کی. تو اب تم جواب دو. نہیں ہے کوئی تقدیر میں کوئی چیزیں، اس پہ کوئی سوال ہمارا نہیں. کوئی بہت ہی کالا کمپلیکشن کی لڑکی ہے، بہت بلیک اس کا کمپلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اس سے تقدیر کا سوال ہوگا کہ تمہارا رنگ اتنا کالا کیوں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی باتیں. پھر اس کے بعد یہ کہ تمہارے پاس اے سی کیوں نہیں تھا، یا کوئی عورت بیوہ وڈو ہو گئی تو تم کیوں وڈو ہو گئی، تمہارے اولاد کیوں نہیں ہوئی، تم انفرٹائل کیوں تھی. بہت ساری چیزیں تقدیر میں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم سے سوال نہیں کرے گا. تقدیر بنائی کا یہی مطلب یہاں پر یہ بھی بہت واضح ہے. ہاں کیا ہے کہ اعمال تمہیں کسب کرنے، وہ تم سے سوال ہوگا. وہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری شکل اچھی نہیں تھی، تمہارا کمپلیکشن اچھا نہیں تھا، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، یا تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، کیا کیا تم نے، کہاں لگایا؟ دماغ تمہارے پاس تھا، کہاں لگایا؟ اللہ کے دین کو گرانے میں، اللہ کے دین کو اونچا کرنے میں. پیسہ تھا، کہاں لگایا؟ صلاحیت تھی، وقت تھا، کہاں لگایا؟ ان چیزوں کا سوال ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا ہمیں خود سے سب کچھ کسب کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے زندگی کی راہ جو ہے وہ آسان کر دی. یعنی کیا مراد ہے؟ اس میں بڑی گہرائی ہے نا. پہلے تو ایک معنی اس کے بالکل سمپل ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بات رادر کہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو جیسے پیدا کرتا ہے، اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بڑی اس کی مشقت کی زندگی بچے کی ہوتی ہے نا. کیونکہ نہ وہ اپنی کوئی گندگی پوچھ سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے. اور جو ماں کے بھی پیٹ سے جس طرح کے بعد سے جب وہ ڈلیوری کا جو موقع ہوتا ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ ماں پہ تو جو سٹریس آتا ہے، بچے پہ بہت سٹریس آتا ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے نا؟ نہیں پتا تو یہ آپ اس بات کو جان لیجئے کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بچے کے اوپر بڑا پریشر پڑتا ہے ڈلیوری کا. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کے کوئی کسی قابل نہیں ہوتا نا. یعنی ہر چیز جو ہے نا ماں اس کو پرووائڈ کر رہی ہے، بیمار بھی ہو رہا ہے، 10 چیزیں. پھر کیا ہے، گریجولی زندگی اللہ اس کے لیے اس طرح آسان کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، کرال کرتا ہے، چلنا پھرنا شروع کرتا ہے. پھر بہت جلدی جو ہے وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے. پھر انڈیپینڈنٹ، مطلب ایک ٹین ایج بن جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آسان ہو رہی ہے نا زندگی اس کے لیے. یعنی اب وہ ڈیپینڈنسی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک تو یہ اس کے سمپل معنی، گریجولی اللہ نے یعنی اس کو دماغ دیا، استعمال کرے، جاب کرے، شادی کرے، بیاہ کرے، آسانیاں ایک لائف اس کی ایک ڈھب پہ چل پڑتی. سیکنڈ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کہ علماء نے کچھ اس کی زندگی کی راہ آسان کی کے حوالے سے لیے. انہوں نے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے
کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم ایک جو انسان ہے وہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو دنیا میں اس کو بڑی مشقت پیش آتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور بہت زیادہ محنت اور آزمائشیں اس کو سہنی پڑتی ہیں. لوگوں کا استہزاء ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے، اپنوں کی طرف سے پریشرز آتے ہیں، پھر ایموشنل تکلیف ہوتی ہے، کچھ چیزیں نہیں دل سے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے پھر بھی برداشت، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتا ہے، نفس پہ بھی بعض دفعہ کچلتا ہے. اچھا اب آپ جب نفس کو کچلتے ہیں نا، شروع میں تکلیف بہت ہوتی ہے، بعد میں تو ٹیم ہو جاتے ہیں، آپ عادی ہو جاتے ہیں، لیکن شروع میں جب آپ کو اپنا نفس کچلنا پڑے تو نفس کیا ہے بتائیے بیسکلی مجھے، کیا چیز ہے نفس؟ خواہشات ہے نا. تو آسان ہے؟ بتائیں. مشکل ہے نا. جیسے ابھی آپ مثال کے طور پہ آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھا سا ہیئر اسٹائل بنائیں، پارلر جائیں، اس کے بعد ٹاپس پہنیں، میک اپ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے دل کی خواہش ہے، صحیح. اب ایک طرف آپ اور کوئی فنکشن ہے اس میں آپ کو جانا ہے، ابھی آپ کو پھر یہ سب کچھ تیاری آپ نے کر لی، آپ کو کیا بات خبر ملی، بد خبری ملی، کیا سیگریگیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ سسٹر میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کر لوں، میرے گھر والے راضی نہیں ہوئے. کیا ہوا؟ آپ کے ارمانوں کے اوپر اوس پڑ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو تیاری آپ نے پوری کر لی، اب اس کو آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ نفس کو آپ کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کچلنا ہے. اب یہ جملے آپ دیکھ لیجیے، آسان ہے، مارنا، کچلنا، اس کو قابو کرنا، قابو، تینوں چیزیں آپ دیکھیے کتنی چیلنجنگ ہے. تو آسان تو نہیں ہے نا، بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ جب اپنے ٹاپس کیا کریں گے بھائی؟ اتار دیں گے. اب تو کس کام کے ٹاپس، ہے نا. پھر آپ جو اوپر سے اسکارف کس کے باندھیں گی اور یہاں پہ بینڈ لگائیں گی، تو کدھر گیا ہیئر اسٹائل جو آپ کے لگے تھے 1000 2000 کتنے مجھے پتا نہیں آج کل ہیئر اسٹائل کتنے میں بن رہا ہے. تو جو بھی پیسے کٹ ہیئر کٹ آپ کا تھا، جو بھی پیسے ضائع ہوئے وہ ضائع ہو گئے نا، وقتی تو ہو گئے. ٹھیک ہے، رات کو آپ پھر آ کے اپنے ہسبینڈ کو بال بال کھول کے دکھا سکتی ہیں، لیکن تھوڑے دب وب جائیں گے نا، ویسا سٹائل نہیں رہے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سب جو ہوا تو مشقت ہوئی نا. اس طرح چلیں، نہیں چلیں، تھوڑا بہت تو کیا ہی ہوگا، نہیں کیا تھا تو اتنی تو نیت ہونی چاہیے کہ جائز رشتوں کے لیے. تو خیر اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو مشقت آئی نا آپ کے اوپر، تو یہ شروع کی مشقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ پھر زندگی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے جب آپ آخرت کی نیت سے کرتے ہیں. اب یہ جو آپ نے کچلا ہے نا نفس کو، یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار پانچ، یہ ہوگا، اکثر ہوتا رہے گا جب آپ دین کے. یہ صرف ایک نہیں، یہ تو میں آپ کو بہت ہی سطحی اگزامپل دے رہی ہوں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، شاید کسی کے لیے ہوتی ہو، کسی کے لیے ہو بھی سکتا ہے بہت بڑی چیز ہو، لیکن میں نے ایک مثال سطحی دی ہے. اس سے بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو کیا ہوگا؟ گریجولی آپ کیا ہو جائیں گے؟ ٹرینڈ ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا کہ کچل کچل کے نفس جو ہے، یہ آپ کا جو اندر کا بینگ، جب آپ اپنے نفس کو بار بار کچلتے ہیں نا، آپ کا اندر کا جو بینگ ہے نا، یہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ اسلامی میں آپ کو یعنی علماء کے حساب سے بات بتا رہی ہوں. آپ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط، آئرن نروڈ آپ ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ بار بار اللہ کے لیے اپنے کو رسوا کرتے ہیں، بار بار اللہ کے لیے اپنے نفس کو جو ہے نا کچلتے ہیں. کیونکہ یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذاتی نام نمود کے لیے نہیں کر رہے، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کا جو اندر کا بینگ ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے نا تو وہ ایسے بنتا ہے. ایسے یہ آپ اس کو ایک اور نام دے دیجئے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. بالیدگی کا ورڈ سنا ہے؟ ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے، یہ علماء بعض دفعہ کہتے ہیں. بالیدگی کا یہ مطلب ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ایمان. تو یہ وہ سٹیج ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گریجولی کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو، اچھا یہ ایک مثال دی، اب ایک اور ہم دے دیتے ہیں مذاق اڑانے کی. ایک اور میں، کیونکہ نا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ ہم سب سے بڑی ریلیٹڈ آیت ہے جس کو ہم بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتے. ایک اور مثال دیتے ہیں. شروع میں آپ نے جب فرسٹ ٹائم سر ڈھکا اور کسی نے آپ کا مذاق اڑایا، تو اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ چیز بہت زیادہ بودر کرتی ہے. پہلی دفعہ انسان جو ہے نا وہ روتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، لوگوں سے بھی کہتا ہے، اور کبھی کبھی پیچھے بھی پلٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، کبھی پلٹ بھی جاتا ہے.
اور کبھی کہتا ہے کہ ان کے یہاں تو کم سے کم میں پہن کے نہیں جاؤں گی، انہوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا. اور دکھ بھی کرتا ہے، افسوس بھی کرتا ہے، اور پریشر میں بھی آ جاتا ہے. دکھ درد الگ ہے، پریشر میں آنا بڑا غلط ہے. دکھ درد تو کر لے، لیکن ان کا ڈر بھی آ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا بولا، اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا کہیں گی، کتنی میری بے عزتی ہوگی. اگلی یہ آپ کو ایک ہوا نا ایکسپیرینس. اب کیا ہوگا جب آپ نے حجاب کیا، آن اینڈ آف یہ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہاں سے بات، اب آپ کبھی گئی فرینڈ نے کہہ دیا، پھر آپ کبھی بازار گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا رے میں تو تمہیں پہچانی نہیں ہے، تم کتنی بدل گئی ہو. اب یہ آپ نے نا روٹین، آپ جہاں جا رہی ہیں، لوگ شروع میں نا جہاں جا رہی ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ عادت ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ابھی بلکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے وہ آج تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ لوگ آپ کو اسی حال حلیے میں دیکھنے کے، اسی سارے دین کے لبادے میں دیکھنے کے عادی ہو گئے. ٹھیک ہے، اب وہ نہیں بولیں گے آپ کو. تو گریجولی اب ان دونوں باتوں میں، اب آپ دیکھیے بات کیا آ رہی ہے کہ گریجولی آپ کی زندگی کیا ہو رہی ہے، دین کے راستے کی آسان ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی شخص آپ کو ایسے نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ دعوے کے ساتھ، ہر بات کوئی بات بھی نہیں کہی جا سکتی ہے کہ جس کو کبھی بھی کوئی آزمائشی نہ آئے اور وہ پھولوں کی سیج میں پہلے دن سے رہے اور آخری تک پھولوں کی سیج میں رہے. ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سب سے پیارے نبی، اور جتنی انہوں نے قربانیاں دی، تو ہم کیا چیز ہے نا. تو یہ چیز مگر آپ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے دن کی محنت، تھوڑے دن کی یہ لذتوں کی سیکریفائز، اور اس کے بعد پھر جو ایک سیکنڈ بات کیا ہے کہ اس کے بعد آگے جو سب کچھ ہے نا دائمی نعمتیں، وہ سب مل جائیں گی، سب لوٹ کے مل جائیں گی. جنت میں تو جو مرضی ڈریس پہنو، جیسا ہیئر سٹائل بناؤ، جیسا شکل بناؤ، وہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ جمعہ بازار جو وہاں لگے گا، تو وہاں لوگ تو اپنے چہرے خریدیں گے، اپنے پسند سے چہرے بائے کر کے، اور کہیں گے اب ہمیں یہ چہرہ چاہیے، اب یہ چاہیے، یہ چاہیے. چہرے کی بھی ورائٹیز ہوں گی، کیونکہ اتنے وہاں حسن ہوگا، اتنا کہ ایک سے سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوگا کہ بس یہ والا چہرہ اور یہ بال میرے لیے کافی. ہر وقت انسان چینج کرتا رہے گا. تو وہ تو خیر متشابہات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن حقیقت بھی ہے نا. دیکھیں نا، انسان کا ہر وقت دل چاہتا ہے نا، لوگ میک اپ کیوں کرتے ہیں؟ چینج کرنے کے لیے. کبھی کوئی کلر کا لپسٹک، کبھی کوئی آئی شیڈو، کبھی کوئی بلش آن، کبھی ہیئر سٹائل چھوٹا، کبھی بڑا، کبھی لمبا، کبھی گھنے بال، کبھی ہلکے شیڈ تھوڑے بال کرا لیے. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو چینج اچھا لگتا ہے نا. تو یہی چیز وہاں پہ مل جائے گی. تو بہرحال یہ جو بات ہے نا بڑی گہرائی کی ہے. ایک تو سمپل معنی جو میں نے بتایا، اصل اس کی گہرائی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی ان لوگوں کی جو کہ مشقت والی زندگی اللہ آسان کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان دیکھے. جی اس میں بھی ہمارا نفس ہمیں بار بار وہ ہٹاتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے اس پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ راہ بھی اللہ سے آسان سے، تو ہم آسانی سے آتے ہیں، جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سب کچھ اپنا قرآن بھی مکمل کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ بالکل، ہر جگہ اللہ کا راہ جو بھی راہ ہے، وہ چاہے آپ کے قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کی ذاتی زندگی راہ ہے. بلکہ یہ تو میں اصل میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہی، یہ تو آسان آپ کے لیے ہو گئی ہے نا اب تو الحمدللہ. تو شروع میں تو وہ تو چھٹ ہی جاتا ہے نا آدمی، وہ تو چلے ہی گیا جس کو نہیں آسان لگی یا جس کا دل نہیں لگا. تو یہی والی چیز ہے کہ بیسکلی یہاں پہ نا مشقت والی بات ہے کہ جو چیز میں بھی انسان کی مشقت ہے، دین کے حوالے سے اللہ اس کو آسان کر دے گا. یہ ایک انسینٹیو ہے آپ کے لیے کہ کوئی چیز اگر، اور یہ سٹیجز ہوتی ہیں، آپ سب یہاں ایک سٹیج پہ نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں کو جو میں مثالیں دے رہی ہوں وہ بہت بڑی لگیں گی، بعض لوگوں کو بالکل پرٹیننٹ لگیں گی کہ ہاں ہمارا بھی یہی پرابلم ہے، اور بعض لوگوں کو اس سے بھی بڑی چیز فیس کر رہے ہوں گے وہ، ہے نا. تو الگ الگ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اس سے گزر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ہمارے لائف کے پریشرز ہوتے ہیں. ہم سب الگ الگ پریشر سے گزر رہے ہیں. ہمارے سب کے کچھ ملے جلے بھی ہوتے ہیں، دین کا راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن گزر ہم الگ الگ رہے ہوتے ہیں. ہم خود اس کو ڈیل کرتے ہیں اکارڈنگلی. لیکن ایک وقت بس بتانا یہ ہے، تسلی یہ ہے سایت میں اللہ کی طرف سے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تمہاری زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. نو بگ ڈیل، کوئی تمہیں بڑی بات نہیں لگے گی، بلکہ قربانی بھی نہیں لگے گی. ایک دفعہ بعض دفعہ انسان بڑا ایک والے فیز میں آ جاتا ہے، مظلومیت والے فیز میں عمل کر کے، وہ بھی اچھی بات نہیں.
کہ عمل کرتے ہوئے میرے تو یہ بھی نہیں، میں تو وہ بھی نہیں کر رہا، میں تو یہ بھی نہیں کر رہا، میں بڑا مظلوم ہوں. تو ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ یہی تمام کام دل کے نشاط کے ساتھ کرتا ہے. نشاط سمجھتے ہیں؟ دل کی خوشی، یہ بڑی نشاط ہے نا، ایک صرف بڑی یعنی ڈیپتھ ہے اس نشاط کے ورڈ میں نا، بڑی ایسی خوشی ہے حقیقی کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں. ایسا نشاط خوشی کو کہتے ہیں نا. تو نشاط کے ساتھ وہ کام انسان کرنے لگتا ہے جو کہ ہر کام میں انسان کو نصیب نہیں ہوتا. بالکل الحمدللہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دل بدل دیتا ہے. دل یعنی اندر سے اللہ تعالیٰ ہی، اور ایکچولی اللہ کی مدد ہوتی ہے نا. جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو آپ کا دل بدلتا ہے، ورنہ آپ کو حالات بدل دیتے ہیں، آپ پھر بیک ٹو اسکوائر ون بھی جانے کے چانسز ہوتے ہیں. بات یاد رکھیے گا. تو یہ واقعی دل ہی بدل دیتا ہے انسان کا کہ اس کو بھی پلیجر اب دوسری چیزوں میں آنے لگتا ہے. یہ کوئی بگ ڈیل نہیں لگتی ہیں چیزیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ آج آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کل آپ کے ساتھ سب کچھ میجک ہونے لگے. اٹ ٹیکس ٹائم. چلیں آگے دیکھتے ہیں. ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ کھڑا کرے. اب ذکر کیا جا رہا ہے موت کا. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ تو زندگی آسان کی، ٹھیک ہے، اب یہ زندگی کے مراحل سمجھے گزر گئے. یعنی مراد کیا ہے کہ دیکھو تھوڑے دن کی مشقت ہے، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، ایونچولی تو مرنا ہے سب نے. تو اب اللہ تعالیٰ نے موت دی، تو یہ جو بات ہے نا قبر میں پہنچایا، اس سے بڑی امپورٹنٹ بات یہاں ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اکرام کیا انسان کا کہ اس کو ایک قبر کا مقام اس کو دیا. ورنہ تو اگر مرنے کے بعد کوئی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ باڈی کو باہر نکال کے پھینک دو تو چرند پرند اور کیڑے لاش کو نوچ نوچ کے کھا جاتے، اس کی بے توقیری ہوتی. تو اللہ نے ایک طریقہ یہاں پہ رکھا کہ مرد ہو عورت ہو اسے نہلا دھلا کر، اجلا کفن پہنا کر، خشبوں میں بسا کر، کندھوں پہ پھر اسے اٹھاؤ. سب آنر ہے نا، آپ دیکھیے نوٹ کیجیے، کندھوں میں اٹھا کر پھر قبر ایک مقام باعزت، اس کے اندر لٹا کر آرام سے دعائیں آپ کو پتا ہے وہاں بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی تیاری ہے، کتنا آنر دیا جا رہا ہے ایک مرنے والے کو، یعنی مومن کو. تو یہ اللہ کی عزت افزائی ہے. اور ایک اور دیکھیے جو بات ہے قبر کی، اللہ نے بڑا جو احسان کیا، اللہ نے قبر کو ہمیں ایک طرح سے پردہ بنایا اس کا ذریعہ. اگر کہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے عذاب قبر دکھا دیتا لوگوں کا تو آپ ان کی بے عزتی اور بے توقیری بھی ہوتی. اور ہم خود بھی جو ہے اپنے پیاروں کے لیے اللہ معاف کرے کہ اگر کسی کے پیارے اس میں گرفتار ہوتے تو کتنا غم ان کا تو جینا حرام ہو جاتا، جی نہیں سکتے تھے نا. پھر تو قبرستان سے واپس آتے دل ہی نہیں لگتا کہ ان کا یہ حال ہے. اللہ معاف کرے کسی کے باپ کا، اللہ معاف کرے کسی کی ماں کا، بیٹے کا، بیٹی کا، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھی اللہ نے پردہ رکھا قبر کا، بڑی اللہ نے احسان کیا ہم پہ. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ لگتی ہے مشکات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ تحفہ ہے. تو واقعی جو مومن مرتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ کے لیے کھپاتا ہے، تو وہ تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کے لیے تحفہ ہے کہ بھئی چلو اب میں مر گیا تو اب تو میں قبر میں جاؤں گا. تو اس کے لیے یہ سکیری چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بھی اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. پھر اگلی بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابھی ہم نے وقتی طور پہ قبر میں انسان کو ڈالا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے. ایک وقت آئے گا ہم دوبارہ اس سے اٹھا دیں گے. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. اچھا اب میں نا رک رک کے ایک ایک آیت ہی کر رہی ہوں، بہتر ہے ورنہ وہ آپ لوگ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں نا اس میں، یہ زیادہ بہتر ہے. چھوٹی چھوٹی تفسیر ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دو دو لفظ کی آیات ہیں تو ظاہر ان پہ جتنی بات ہے اتنی یہ بھی بہت ہے. اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. اب یہ دیکھیں یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کس فرض کی بات ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ بتائیے. بالکل، بس آپ اس کو ان شارٹ سمجھیے اللہ کی اطاعت نہیں کی. یہ جو بات تھی نا کہ اس نے وہ فرض ہی ادا نہیں کیا. فرض کیا نہیں، ہم پہ دیکھیں کیا چیز فرض ہے. کوئی صرف یہاں روزے تو نہیں، ہم نے کہا وہ قرآن میں آیا تھا تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پہ نماز فرض کی گئی. بس سب کو سم اپ کر لیں.
ہمارے اوپر اوبلیگیٹری ہے، ہمارے اوپر فرض تھا اس دنیا میں آنے کے بعد کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں شکوہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اس نے تو اللہ کا وہ فرض ہی نہیں ادا کیا جو اللہ نے اس کو حکم دیا. اور یعنی مراد کیا ہے کہ سب کو پہچانا دنیا میں، اللہ کو ہی نہیں پہچانا، دنیا کی رنگینی میں مزے میں کھو کے اللہ کو بھلا دیا. اگر جو ہے کبھی اللہ نے کوئی حکم بھی دیا، یا قرآن میں آپ مسلمانوں کی بات کر لیں، اللہ کے احکامات موجود ہیں لیکن کیا ہے، شک ہے اس کے اوپر، یقین ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے. ایک جانور بھی جو کتا ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے تبھی تو انگریز جو ہے وہ ان سے ایسے اپنے اولاد سے زیادہ چمٹے رہتے ہیں ویسٹ میں، کیونکہ ان کا وفادار ہے. وہ کہتے ہیں بچوں سے زیادہ یہ وفادار ہے، والدین سے زیادہ یہ پیار ہے، یہی تو ان کی سوچ ہے. تو آپ یہ دیکھیں انسان کا کیا حال ہے، جو مالک، جو اس کا منم ہے، اسی کا کوئی حق ادا نہیں کرتا. تو اس لیے تو اگر دیکھا جائے تو وہ تو جانور زیادہ حق ادا کر رہا ہے مالک کا. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ کے انعامات، اللہ کی احسانات کا تقاضا تھا کہ انسان دنیا میں رہتا تو اللہ کی اطاعت کرتا. اسی لیے تو وہ بھیجا گیا تھا. وہ تو اپنا مقصد ہی بھول بیٹھا، اپنے اوپر اللہ کے احکامات ہی نافذ نہیں کیے. اچھا پھر آپ دیکھیں جب کوئی انسان فرض ہی ادا نہیں کرے گا اپنی ذات کا، وہ اللہ کے احکامات آگے کس کو دے گا، کس کو پہنچائے گا، کسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا جب خود نماز نہیں پڑھتا، جب خود روزے نہیں رکھتا، جب خود عمل نہیں کرتا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شکوہ ہے. آگے دیکھتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. ہم نے خوب پانی لٹھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور گھنے باغ، میں پورا یہ کمپلیٹ کر رہی ہوں، ہاں، طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. وَإِنَابًا وَغَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا 32 تک. اب دیکھتے ہیں اب کیا ذکر کیا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم نے تو اطاعت نہیں کی نا، اب تم دیکھو ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. ہم نے خوب پانی لٹھایا اور زمین کو عجیب طرح پھاڑا. یعنی اب تم دیکھو ذرا کہ تم نے کیا کیا اور ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا. ہم نے تو پھر بھی تم پہ تمہاری نافرمانی اور اطاعت نہ کرنے کے باوجود تمہیں خوراک دی، تمہیں اسباب معاش پرووائڈ کیے. یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو. اس کے علاوہ یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا ذکر ہے، پانی دیا. پیاسا نہیں تمہیں مار دیا، پانی کی نعمت تمہیں دی. اس کے بعد تمہیں وافر مقدار میں تمہیں غلے دیے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنے. یعنی دیکھیں نا ہمارا جو ایک کھانے کا ایک پورا چارٹ ہوتا ہے تو اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں نا، اناج بھی ہوتا ہے، مختلف کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر پھل بھی ہوتے ہیں، کھجور بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بتاؤ کون سی چیز ہے جو ہم نے تمہیں نہیں دی ہے. ہر چیز کی تمہیں نعمت دے دی. اور تمہارے اندر اتنی قدرت کیا تھی کہ تم جو ہے زمین پھاڑ کر یہ چارہ نکالتے، یہ غلے نکالتے اس میں سے، کہ جو کہ آج تم یہ جو گیہوں وغیرہ کی روٹی ہے تو وہ تم بنا سکتے تھے. یا اگر ایک سبزی اللہ چاہے تو وہ اس کو پوری فصل کو، ٹماٹر کی پوری فصل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلوا دے، نہ نکلیں ٹماٹر مثال کے طور پہ، کوئی بھی سبزی. تو تمہارے اندر کیا طاقت ہے، یا اس بیج میں کیا طاقت ہے جو تم نے ڈال دیا کہ وہ نکل آیا. تو یہ سب اللہ کا کیا ہوا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا کرتا اور دھرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو ابن کا ذکر ہے نا، ابن کا جو ورڈ آتا ہے وہ دراصل گھاس چارے کے لیے بھی آتا ہے جو کہ جانور کھاتے ہیں. تو صرف تمہارا اتنی اچھی اچھی چیزوں کا انتظام نہیں کیا. جیسے انسان کو تو فاکہہ پسند ہے، پھل پسند ہے، وہ تو ہم نے دیے، ساتھ میں تمہیں ابن یعنی تمہیں تمہارے جانوروں کے لیے بھی انتظام کیا چارہ دینے کا. تم کیا چیز ہو، تمہارے تو جانور کو بھی اللہ فراہم کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور سبق بھی ہمارے موجود ہے، یہ ہے نا سامان زیز کے طور پر، کہ ایک دن ایسی آئے گا کہ جس طرح سے آج تم دیکھو کہ تمہارے پھل نکل رہے ہیں، سارے پودے نکل رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ ایک موسم جب بدلتا ہے اور پتجھڑ کا کہتے ہیں نا موسم آتا ہے، تو پتے جھڑتے ہیں تو پھل بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں اور پیل ہو جاتے ہیں، سارے جو پودے ہوتے ہیں گرینری ختم ہو جاتی ہے.
تو اس طرح سے بھی انسان کی بھی زندگی ایسی ہے نا کہ ایک طرف پیک پر ہری بھری ینگ ایج اور اس کے بعد بڑھاپا اس کے اوپر آتا ہے اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا بھی ختم ہو کے اس دنیا سے مر کھپ کے چلا جاتا ہے. کس طرح آگے دیکھیے آیات میں جیسے آ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر اس شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس وقت خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. کلونس کا مطلب ہے کالک چھائی ہوئی ہوگی، اور یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اب دیکھیے یہ جو بات اینڈ بھی نا کہ جب انسان کا ظاہر ہے وقت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا وہ مر کھپ جاتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد جو بات ہے وہ قیامت کا ذکر اب کیا گیا اور بتایا گیا ساخا، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب جب سور پھونکا جائے گا تو کان بہرا کر دینے والی وہ آواز ہوگی جو جب انسان اس کو سنے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ساقہ قیامت کا بھی ایک ناموں میں سے بھی نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس دن جو نفقے کی آواز ہوگی سور کی، اس کا شور و غل اتنا ہوگا کہ انسانوں کے کان کے پردوں کو پھاڑ ڈالے گا. اتنا زیادہ شور ہوگا جس کا ذکر یہاں کیا گیا. اس کے بعد اگلی بڑی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہو، کان کے پردے تو پھٹیں گے جو کچھ پہلا سور پھونکا جائے گا. اصل جو دن ہے جس کی امپورٹنس ہے، جو تمہیں سمجھنا چاہیے قیامت کے دن ہوگا کیا، اگر تو کسی کو بڑی کیوروسٹی ہے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، بہت چیزیں، پل صراط ہے، نامہ مال کا ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، جنت دوزخ ہے، میدان حشر ہے، بہت کچھ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز جان لو، وہ کیا ہے، اس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. اس روز آدمی بھاگے گا. اب آپ ذرا رشتے گنیے، کس کس سے؟ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے. ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رشتے ہیں؟ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ سب سے امیڈیٹ، سب سے امپورٹنٹ رشتے ہیں. کیا پتا چلا کہ یہ قیامت والے دن یہ تمام رشتوں سے انسان جو ہے وہ بری ہو جائے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی بھی جسے کہتے ہیں، نفسی نفسی بھی کہتے ہیں، دونوں ورڈز ہیں اس کے لیے. نفسا نفسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی فکر. نفس کیا ہوتا ہے؟ میرا اپنا بینگ ہے نا نفس، تو نفسا نفسی اپنی فکر بس. تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. جن پر دنیا میں جان نچھاور کرتے تھے یا جن کے کہنے میں آ کر اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیتے تھے، لوگوں کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ تھی اللہ کی ناراضگی کے کمپیریزن میں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ آج عجیب سی بات ہے کہ ان کی کوئی محبت ہی دل میں نہیں ہے، ان سے بھاگ رہے ہیں. کیسی بات ہے نا، جب دنیا میں محبت اتنی نبھائی تو آج کیوں ان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ تو اس کا جو ہے نا جواب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں، جو تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے. وہ یہ ہے کہ آگے آپ دیکھیں ان میں سے ہر شخص پر اس وقت ایسا وقت پڑا ہوگا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے وقت ایسا پڑ گیا ہے، ورنہ تو رشتے تو اپنے ہیں، وہی رشتے ہیں، وہی جو ہے باپ ہے، وہی ماں ہے، وہی بھائی ہے، وہی بیٹا ہے. یہ کیا ہوا کیا اچانک آن کے آن میں قیامت کے دن؟ بات یہ ہو گئی کہ اب جو ہے ان کا جو یہ رشتے ہیں ان میں ان کی فکر اب نہیں پڑ گئی ہے، اب تو اپنے اعمال سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کی فکر پڑ گئی ہے. اور بھاگیں گے کیوں؟ نمبر 1 چیز یہ کہ اس لیے بھاگیں گے کہیں باپ بیٹے سے نیکیاں نہ مانگ لے ادھار، کہیں بیٹا باپ سے یا ماں جو ہے وہ بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اس لیے بھاگیں گے. اس کے علاوہ کیوں بھاگیں گے کہ کہیں الزامات ایک دوسرے کے اوپر نہ لگانے شروع ہو جائیں. ہسبینڈ کہے وائف کو کہ اس نے میری اطاعت نہیں کی، بیوی کہے انہوں نے مجھے حجاب نہیں کرنے دیا. تو یہ جو الزامات کی بوچھاڑ ہوگی اس سے بچنے کے لیے بھاگیں گے. پھر ایک اور بات بھی کہ برے نتائج جب نظر آ گئے، جیسے مثال کے طور پہ ماں سامنے دیکھ رہی ہے بیٹے کا یہ حشر ہو رہا ہے نماز نہ پڑھنے پہ، تو وہ کیوں بھاگے گی؟
میری پکڑ نہ ہو جائے کہ میں نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا, جان چھڑاؤ اس سے بھائی, یہ جائے دوزخ میں کیوں پھنسوں بھائی. اچھا ہوا مجھے اگنور کر دیا فرشتے نے, حالانکہ بچے گا کوئی نہیں. مزے کی اس پہ ٹاپ مزے کی بات سمجھ لیے کیا ہے کہ بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے, لیکن وقتی طور پہ وہ بھاگ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح ہم اسمارٹ ایلیکس بن رہے ہیں. پھر اس کے بعد بیوی شوہر پہ کہیں بیوی بھاگے گی کہ بھائی میں تو خود بے حیائی کے کپڑے پہنتی تھی. تو اب یہ کہ جب شوہر دیکھے گا, یعنی اس کی پکڑ تو اس کی بھی ہوگی, جب اس کی پکڑ ہونے لگے گی تو وہ بھاگ جائے گی کہ کہیں شوہر میرے اوپر نہ کوئی الزام لگا دے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر کو بھائی سے, شوہر کو بیوی سے, ماں کو اولاد سے, باپ کو اولاد سے, اولاد کو باپ سے, ان سب کو خطرہ ہوگا کہیں یہ سب ہمارے خلاف جو ہے مقدمے کے گواہ نہ بن جائیں, ہم پر سب پہ کیس نہ کر دیں قیامت کے. سوچیں آپ, دنیا میں انسان ہر ایک کا سوچ سکتا ہے کیس کا, لیکن اپنے پیاروں کا, ماں باپ کا نہیں سوچ سکتا. تو یہ وہ اس لیے یہ دن ہوگا کہ اس بھاگیں گے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں انہی رشتوں کی وجہ سے میجورٹی لوگ اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو عقل مند انسان ہے وہ آج جو ہے نا وہ سیلفش ہو جائے آج کے دن کے لیے, تاکہ اس روز کے خسارے سے بچ جائے. اٹس ورتھ اٹ کہ آج انسان کہہ دے کہ میں تو اللہ کی اطاعت کروں گی. بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں, والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھائی تمہیں حجاب اچھا لگتا ہے, نہیں لگتا, تمہیں ہمارے گھر کا یہ ماحول اچھا لگتا ہے, نہیں لگتا, ہم تو الگ عورتوں کو الگ بٹھائیں گے, مردوں کو. بچے لاکھ بولے, کسی کے بچے کچھ کہہ رہے ہیں, کسی کی بیٹی کچھ کہہ رہی ہے, وہ سٹینڈ لے, کہتے تمہیں نہیں اچھا لگتا, نہ لگو, اللہ کو تو یہی اچھا لگتا ہے, مجھے تو اللہ کی پرواہ ہے. تو یہ وہ دن ہے کہ آج انسان اس کے بارے میں سیلفش بن جائے. اور پھر آگے دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے, کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے, ظاہر ہے بالکل نارمل اور نیچرل بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی, تو جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے جو ہاتھوں میں جو نامہ مال دیا جائے گا, وہ دیکھتے وہ پہچان لے گا کہ میں تو کامیاب ہو گیا. تو خوشی کا جو چہرے کے اوپر جو کامیابی اور سعادت اور عزت جو وہاں پہ دی جا رہی ہوگی, وہ انسان کے چہرے کے اوپر آ جائے گی. اس سے اس کے چہرے جو ہے وہ چمکنے لگیں گے, دمکنے لگیں گے. اور اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اس سے یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے ہمیں چہرے چمکتے ہوئے چہروں کی. تبشرہ جو ورڈ آ رہا ہے نا یہاں پہ, اس سے مراد یہ ہوتی ہے ہنستے ہوئے چہرے, حشاش بشاش فریش چہرے, ایسے چہرے کہ جس سے کہ آپ چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ انسان کتنا زیادہ خوش ہے. اور ان کو خوشی اس لیے بھی ہوگی کہ دیکھیے دنیا میں تو دین پہ چلتے ہوئے لوگوں نے بڑا ستایا, بڑا لوگوں نے جو ہے غم دیا, بڑا ان کو تکلیفیں پہنچائیں, اور لیکن وہ ڈٹے رہے. تو چہرے شاید دنیا میں ان کے ڈپریشن کی وجہ سے اتنے کھلے ہوئے نہیں رہتے تھے, پیل چہرے رہتے تھے اور غمزدہ چہرے رہتے تھے. تو اب ان کو جو ہے نا اس کا کمپنسیشن آج ان کو دیا جائے گا, اور ان کے اچھے اعمال کا جو نور ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر آ جائے گا. اور یہ جو دن ہوگا اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان حشر میں ننگے بدن ننگے پیر پیدل ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اس طرح تو شرمگاہوں پہ کیا نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اسی آیت کے ضمن میں دیا, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ, اس دن ہر ایک نفس کو صرف اپنی پڑی ہوگی, اتنا نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور اگلا جو ذکر کیا گیا, کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے جن پہ خاک اڑ رہی ہوگی. کن کے چہرے ہیں یہ؟ ظاہر ہے جہنمیوں کے, بدعمل لوگوں کے, کیونکہ وہ نمبر 1 جو فرشتے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, وہ ذلت جو ان کو دی جا رہی ہے اور عذاب جو ان کو سامنے نظر آ رہا ہے, اس کو دیکھ کے ان کے غبار آلود, یعنی جیسے کہ مٹی لگے ہوئے نا ہوتے نا چہرے کے, سیاہ چہرے, مٹی لگے ہوئے, غمزدہ چہرے, ڈپریشن, نیلے چہرے, یہ ان کے چہروں کا حال ہوگا. بالکل مایوس چہرے, غموں میں ڈوبے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ سب انجوائمنٹ, سب مزے, ٹھٹا, ہنسنا, کھیلنا سب دنیا میں کر لیا, ذرا سا بھی صبر آخرت کے لیے نہیں کیا. تو وہاں تو بہت ہنس لیا نا, وہاں تو ہنستے رہتے تھے دن رات, کہتے تھے زندگی تو جو ہے وہ بس فن اور فرولک کا نام ہے, یولو یو اونلی ینگ ونس, بس انجوائے کرو لائف کو.
آپ دیکھیے بعض لوگوں کا ویسٹ میں تو خیر ہے یہی ٹرینڈ، وہی ٹرینڈ اب ہمارے یہاں بھی آنے لگا ہے، اور اللہ جو ہماری جنریشن کو اس سے بچائے کہ آپ یہ دیکھیں عام طور پہ اگر آپ اپنے عام بھی یعنی کہ رشتہ داروں میں اور عام جو ٹین ایج آج کل ہے، اگر آپ ان کو دیکھیے تو ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے، آل دا ٹائم کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم بور ہو رہے ہیں. مطلب یہ چیز پہلے تو نہیں تھی نا، اگر آپ کچھ سالوں پہلے بھی چلے جائیں تو جو بھی بچے گھر میں ہوتے تھے وہ کچھ نہ کچھ کوئی پازیٹیو کام کرتے رہتے تھے. کچھ نہیں ہے تو کچن میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں تو اپنے کپڑے سینے لگے، امبرائڈری کر رہے ہیں. کوئی، میں صرف دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، مطلب پازیٹیو کام بھی اور کچھ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے، انٹرٹینمنٹ. باہر کھانا انجوائمنٹ کے ذریعے کیا ہے، باہر کھانا کھانا، یہ تو میں آپ کو بہت اچھے شریف گھروں میں بتا رہی ہوں، نہ اللہ معاف کرے کہ دوسرے جو پارٹینگ ہے اور پارٹی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں آپ لوگ خود اس کو آگے گیپس کو فل کر لیجئے کہ کیا نہیں آتا نا، ڈیٹنگ بھی اور سب غلط چیزیں. تو مقصد یہ کہ جو چیز ہو گئی ہے نا کہ بور ہو رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے، تو یہ چیز بھی بڑا غلط جس کو کہتے ہیں نا طرف لے کے، تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ ہر وقت جو ہے نا انٹرٹینمنٹ اور مزے کو تلاش کرنا. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ انسان جیسے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کچھ نہیں، چلو چلو ایسے چلتے ہیں، کہاں جائیں، ایسے ہی بازار چلتے ہیں، چلو ایسے کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں، چلو ایسے کچھ فن کرنے کے لیے چلتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ایک حدیث ہے اس مطابق کہ انسان کی یہ بھی ایک خامی ہے اس کے اندر کہ دل کے اندر اس کے کوئی خواہش آئے اور وہ کہے بس مجھے اس کی تکمیل کرنی ہے. جیسے رات کو آپ بیٹھے 9-10 بج گئے، ایک دم سے آپ نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے فلاں چیز کرنے کا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دل آپ کا چاہ رہا ہے آپ اپنی خواہش کو پورا کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ چاہے وہ جائز ہی ہے لیکن اس سے کیا ایک مقصد کہنے کا اپنے کو کنٹرول کریں اس خواہش پہ. تو اس سے انسان کے ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہر وقت یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ ہر وقت کچھ کھانا ہے، ہر وقت کچھ میٹھا کھانا ہے. اب کھانا کھا لیا میٹھا کھانا ہے، میٹھا کھا لیا چلو کہیں گھومنے چلنا ہے. چلو کچھ نہیں، بہت دنوں سے بازار نہیں گئے، ایسے ہی چلتے ہیں بازار. تو یہی والی ان کا خیر یہ تو چلے ہم ایز اے مسلم ایک بات کر رہے ہیں اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے کہ انسان کو بہت کچھ پازیٹیو کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور انسان جب گھر میں ہوتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں، اگر نماز بھی آپ نے پڑھ لی تو کچھ نہ کچھ آپ گھر میں ہی اپنا ذکر کر رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں یا گھر کے بھی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی ایکسٹریمزم کی یہاں پہ بات نہیں ہے، جو عام طور پہ کوئی انسان جاتا ہے گھومنے پھرنے، وہ میں نہیں کہہ رہی. میرا مطلب ہے ڈونٹ میک اٹ اے روٹین کہ ایوری ڈے بیسس پہ یہ کہ کہیں کچھ کھانا کھانے جا رہے ہیں، چلو کہیں کچھ آئس کریم کھانا آج نہیں کھائے چلو آئس کریم. میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں. کبھی کبھی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو خیر یہاں پہ جو بات ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ تو ہم ان کی کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فجار. یہ جو کافر اور فاجر لکھا ہوا ہے نا، فجار. فجار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ گنہگار انسان. تو یہاں دو کیٹیگریز بتائی گئی. کافر تو آپ سمجھ گئے کفر کرنے والے، لیکن فجار کے اندر بڑے کیٹیگری آ سکتی ہے گنہگار. اس میں کرمنل بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، اور بھی آپ سمجھ لیجئے بد اتوار انسان بھی آ سکتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خراب کیریکٹر کا انسان، زنا کرنے والا، کو گندی زندگی گزارنے والا، بری صحبت گزارنے والا. تو ان سب کا یہاں ذکر ہے کہ جن کے چہرے پہ کلونس چھائی بھی ہوگی تو یہ وہ لوگ ہیں. اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیے، دیکھیے انسان جب نا نماز پڑھتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ تم آج کل نماز پڑھے ہو، تمہارے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ یعنی عام طور پہ تو اجازت نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے نا اسلام نہیں کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے کوئی بات نہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ کہہ دیں. مراد یہ آپ کو لگتا ہے نا ان کے چہرے پر ایک رونق لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں. بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب انسان برے کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اس کے چہرے کا ایک عجیب سا ڈھنگ اس کے چہرے پر آ جاتا ہے. کوئی ایکسپریشنز ایسے آ جاتے ہیں کہ جو آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ جیسے چہرے پہ وحشت ہوتی ہے، کچھ عجیب سا چہرہ ہوتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے بڑا گنہگار انسان ہے نا. ایسی بات ضروری نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان کے چہرے پہ کلونس چھائی ہوئی ہوگی. تو دنیا میں بھی انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے لوگوں کے بارے میں کہ جو برے کام کرتے ہیں، تو وہاں تو بالکل ہی وہ تصویر بنے ہوئے ہوں گے اور دیکھ کے ون کین آئیڈینٹیفائی کہ یہ گروپ جو ہے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، یہ کہاں جانے والا ہے، اور سیکنڈ گروپ جو ہے ان کے چہروں پہ کلونس ہے، کہاں جانے والا ہے.
چلیں الحمدللہ مکمل بھی